ایک ایسا شخص جو 438 دن تک سمندر کے درمیان تنہا زندہ رہا، نہ پانی، نہ خوراک، نہ کوئی انسان، صرف لامحدود نیلا سمندر۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کوئی انسان 14 مہینے ایک چھوٹی سی کشتی پر بغیر مدد کے دنیا کے سب سے بڑے سمندر میں زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے جوس سیلواڈور الویرینگا کی، ایک ماہی گیر جس نے قدرت کے ہر امتحان کا مقابلہ کیا اور 438 دن بعد ایک معجزے کی طرح زندہ واپس آیا۔ یہ صرف بقا کی کہانی نہیں ہے، یہ حوصلے، تنہائی اور انسان کے عزم کی آخری حدود کو چھونے والی داستان ہے۔ 17 نومبر 2012 میکسیکو کی ریاست چیاپاس کے ساحل پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں کوسٹا ازل۔ جوس سیلواڈور ایک 35 سالہ تجربہ کار ماہی گیر روز کی طرح صبح صبح اپنی کشتی پر سمندر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کے ساتھ تھے 22 سالہ ایزیکول کارڈوبا، ایک نئے ماہی گیر جو پہلی بار سمندر پر جا رہا تھا۔ جوس کا منصوبہ تھا ایک دن کا سمندری سفر کرنا اور شکار کر کے واپس آنا۔ مارلن اور دیگر مچھلیاں اس کو پکڑنی تھی اور اگلے دن صبح واپس لوٹنا تھا۔ ان کے پاس تھا ایک 7 میٹر لمبی فائبر گلاس کشتی، ایک چھوٹا انجن، 70 کلو برف، کچھ خوراک اور 2 موبائل فون۔ کوئی جی پی ایس نہیں اور نہ ہی حفاظتی جیکٹ۔ کچھ گھنٹوں بعد سب کچھ بدل گیا۔ سمندر میں داخل ہونے کے چند گھنٹوں بعد آسمان سیاہ ہونے لگا، ایک شدید طوفان آ گیا۔ تیز ہواؤں نے ان کی کشتی کو ہلا کر رکھ دیا، لہریں چھت سے بلند ہو رہی تھیں۔ جوس نے واپس ساحل کی طرف لوٹنے کی کوشش کی، لیکن طوفان نے ان کی کشتی کو دور دھکیل دیا۔ انجن خراب ہو چکا تھا، ریڈیو سگنل نہیں آ رہے تھے، اب وہ مکمل طور پر سمندر میں کھو چکے تھے۔ پہلے دن تو امید زندہ تھی، لیکن جب چوتھے دن آیا تو زمین پھر بھی نظر نہ آئی، تو سچائی سمجھ آ گئی، ہم کھو چکے ہیں۔ پہلے دنوں میں وہ اپنے ساتھ لائی خوراک سے گزارا کرتے رہے، تھوڑا سا چاول، تھوڑے سے بسکٹ، انرجی ڈرنکس اور کچھ دنوں کی بوتل جو کہ پانی کی تھی، مگر وہ صرف چند دن چلنی تھی۔ پھر جوس نے سمندر سے فلائنگ فش پکڑنی شروع کری۔ کبھی کبھار پرندے آ کر کشتی پر بیٹھ جاتے، وہ انہیں پکڑ لیتے اور کھا لیتے۔ وہ ان مچھلیوں پرندوں کو کچا بھی کھاتے، کیونکہ آگ جلانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ پانی بس ایک ہی امید تھی، بارش کی۔ جوس نے پلاسٹک کنٹینرز اور خالی بوتلوں میں بارش کا پانی جمع کرنا سیکھ لیا تھا، مگر جب کئی دن بارش نہ ہوتی تب وہ اپنا یورین پیتے تاکہ ڈی ہائیڈریشن سے بچ سکیں۔ جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا، مگر جوس کا حوصلہ ابھی بھی باقی تھا۔ تقریباً 1 مہینے بعد ایزیکل نے کھانے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا تھا، میں اب یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، میں جانوروں کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ جوس اسے منع کرتا رہا، اسے بارش کا پانی دیتا رہا، چھوٹے چھوٹے پرندے پکڑ کر اس کے سامنے رکھتا رہا، لیکن ایزیکل کی حالت بگڑنے لگی اور ایک دن وہ جوس کی گود میں دم توڑ گیا۔ جوس گھنٹوں تک اس کے پاس بیٹھا رہا، اس نے کئی دن ایزیکل کی لاش کو کشتی میں رکھا، اس سے باتیں کرتا رہا اور جھنجھوڑتا رہا، مگر بالآخر اسے سمندر کے حوالے کرنا پڑا۔ اب جوس اکیلا تھا، مکمل تنہا۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے تنہائی۔ جوس نے خود سے باتیں کرنا شروع تو کر دی تھیں، اپنے ماضی کو دہرایا، اپنے ماں باپ، بیٹی اور پرانی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا کہ وہ جزیرے دیکھ رہا ہے، مگر وہ سب ایک میراج تھا۔ اس نے ایک کیلنڈر بنایا، ہر دن کو ناخن یا چاقو سے لکڑی پر لکھتا رہا، لیکن 300 دن بعد اس نے گننا چھوڑ دیا۔ کئی بار اس نے خودکشی کا سوچا، مگر پھر اپنی بیٹی کی تصویر آنکھوں میں گھومتی رہی۔ یہی تصویر تھی جو اسے روز زندہ رکھتی تھی۔ ایک دن جوس کشتی سے گر گیا۔ اس نے کشتی کا کنارہ پکڑ کر اپنی آخری سانس کے ساتھ خود کو کھینچا۔ کئی بار شارک اس کی کشتی کے ارد گرد گھومتی رہی۔ جوس پتھروں یا مچھلی کے باقیات پھینک کر انہیں دور کرتا رہا۔ کبھی کبھار وہ اتنا کمزور ہو جاتا کہ سانس لینا بھی مشکل لگتا۔ ایک بار وہ تقریباً بے ہوش ہو گیا، مگر ایک اچانک بارش نے اسے ہوش دلا دیا۔ یہ واقعات بار بار ہوتے رہے، مگر جوس نے ہار نہیں مانی۔ 30 جنوری 2014 جوس کی کشتی ایک چھوٹے جزیرے پر پہنچی، اس کا نام تھا ٹائل آئسلینڈ، جو کہ مارشل آئلینڈ کا ایک جزیرہ تھا۔ وہ تقریباً بے ہوشی کی حالت میں تھا، کپڑے بالکل خراب چیتھڑ گئے تھے، جسم، ہڈیاں، ڈھانچہ، بال لمبے اور آنکھیں اندر دھس چکی تھی۔ ایک مقامی کسان نے اسے دیکھا، فوراً حکام کو اطلاع کی۔ 438 دن بعد جوس زندہ بچا۔ جب جوس نے اپنی کہانی سنائی تو بہت لوگوں نے یقین نہیں کرا، کوئی انسان اتنے دن تک زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ لیکن پھر جوس کے جسمانی معائنے، سمندری بہاؤ کی سمتیں، طوفانی ریکارڈز اور جوس کے کشتی کے حالات نے ثابت کیا یہ کہانی سچ ہے۔ جوس نے بعد میں اپنے اوپر ایک کہانی بھی لکھی اور کتاب بنائی، ڈیز 438۔
جو آج دنیا بھر میں بقا کی شوقین لوگوں کی کتاب ہے۔ جو سیلواڈور کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کے اندر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو امید کی ایک کرن، صرف ایک یاد، ایک خواب آپ کو جینے کا حوصلہ دے سکتی ہے۔ جو اس کا جسم ٹوٹا، ذہن بکھرا، مگر روح زندہ رہی، اور یہی انسان کی اصلی فتح ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی متاثر کن لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں اگر آپ جو اس کی جگہ ہوتے کیا آپ اتنے دن تک زندہ رہ سکتے تھے؟ تو اللہ حافظ۔